بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم میراث کا آج ہمارا 5واں لیکچر ہوگا۔ پیچھے جو لیکچر گزر چکے ہیں ان میں ہم نے باپ کا حصہ، دادا کا حصہ وراثت میں اور خاوند کا حصہ وراثت میں کیا ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا۔ آج ہم پڑھیں گے ماں شریک بھائی۔ ماں شریک بھائی کا حصہ کیا ہوگا اور ماں شریک بہن کا حصہ بھی اسی طرح کا ہوگا، لہذا جب بھائی کا حصہ بیان کروں گا تو ماں شریک بہن کا حصہ بھی وہی سمجھا جائے، تو اس طرح دونوں کا حصہ بیان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی عورت کی شادی ہوئی اور اس سے اس کی اولاد بھی ہوئی، پھر اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا اور اس نے دوسرے خاوند سے شادی کر لی، اور اس خاوند سے اور اس عورت سے جو اولاد پیدا ہوئی، اب یہ اولاد اور جو پیچھے والی اولاد ہے یہ آپس میں ماں شریک بہن بھائی ہے، کیونکہ وہ عورت اولاد لے کر بھی آئی تھی اور نئے شوہر سے نئی اولاد ہو گئی۔ اب یہ نئی اولاد میں سے کوئی فوت ہو گیا یا جو اولاد وہ عورت لے کر آئی تھی ان میں سے کوئی فوت ہو گیا، تو جو زندہ ہیں وہ ماں شریک بہن بھائی ہیں آپس میں، تو اس کا حصہ کیا بنے گا؟ یہ بڑا توجہ طلب مسئلہ ہے۔ اس میں یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت اگر دوسری شادی کر لے تو اس کا دوسری شادی کرنا ہی عیب سمجھا جاتا ہے، جو کہ شرعاً بالکل ناپسندیدہ ہے، جب شریعت نے اس کو اجازت دیا ہے۔ بلکہ کئی لوگ تو ایسے ظالم ہیں وہ اس کو وراثت میں حصہ ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ جی نہیں اس نے نئی شادی کیوں کی ہے؟ بھائی وہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، تو آپ کون ہوتی ہیں اس پر بہتان لگانے والے یا اس پر تنقید کرنے والے؟ اب ماں شریک بھائی کا حصہ سنیے گا۔ اگر میت کے باپ دادا موجود ہوں، میت کے باپ دادا موجود ہوں یا میت کی اولاد موجود ہو تو ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا۔ اگر میت جو فوت ہوا ہے اس کا باپ دادا میں سے کوئی زندہ ہے یا اولاد میں سے کوئی زندہ ہے تو فوت ہونے والے کے ماں شریک بہن بھائی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر میت کے باپ دادا موجود نہیں ہے، اولاد بھی موجود نہیں ہے، تو ماں شریک بھائی یا بہن ایک ہے یا زیادہ ہے یہ دیکھنا ہے۔ فوت ہونے والے کا ماں شریک بہن بھائی ایک ہے یا زیادہ ہے؟ اگر ایک ہو تو میراث کا چھٹا حصہ ملے گا، اگر ایک ہو تو وراثت کا چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ماں شریک بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو میراث کے 3 حصے، وراثت کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور وراثت کا تیسرا حصہ ان سب بہن بھائیوں کو دے دیا جائے گا اور سب آپس میں برابر برابر تقسیم کریں گے۔ یعنی اگر 3 لاکھ ہے اور 3 ہیں بہن بھائی، 2 بہنیں 1 بھائی ہے، سب کو 1 لاکھ ملے گا، یعنی سب کو برابر برابر ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ لڑکی کو سنگل ملے اور لڑکے کو ڈبل ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے ماں شریک بہن یا ماں شریک بھائی کا حصہ۔ اب آئیے جی بیوی کا حصہ۔ شوہر فوت ہوتا ہے تو بیوی کا حصہ کیا بنتا ہے؟ اب ذوی الفروض میں 4 مرد تھے، باپ دادا خاوند اور ماں شریک بھائی، چاروں کا حصہ بیان ہو گیا جو اللہ نے مقرر کیا تھا کہ کس کا کتنا بنتا ہے، اور 8 عورتیں ہیں، ان میں سے ماں شریک بہن کا حصہ بھی مقرر بیان ہو گیا۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں بیوی کا حصہ۔ شوہر فوت ہوتا ہے تو اس کی بیوی کا حصہ کیا بنتا ہے؟ اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو، بیوی زندہ ہو، تو خاوند کی وراثت سے اس کو ضرور حصہ ملے گا۔ اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ ملے گا، اور اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ، اور اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ملے گا ضرور، بیوی کو حصہ ضرور ملے گا۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ایک شخص فوت ہوا، ماں اس کی زندہ ہے، تو عموماً وراثت کا مال تقسیم ہی نہیں کیا جاتا۔ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ بچے شادی شدہ ہیں اور وراثت کا مال تقسیم نہیں کرتے، بالکل غلط کرتے ہیں۔ اور جو کرتی ہیں وہ ان میں بھی بہت سارے لوگ ماں کا حصہ ہی نہیں نکالتے، یہ بھی انتہائی غلط کام کرتے ہیں، کیونکہ والدہ کی جو ملکیت ہے اس کا پھر الگ سے حصہ تقسیم ہوگا، وہ اور بات ہے۔ اس لیے کچھ کہتے ہیں نہیں والدہ کہتی مجھے تو چاہیے ہی نہیں نا، بس آپ لوگ تقسیم کر لیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس سے تقسیم غلط ہوتی ہے، جو اللہ نے مقرر کیا وہ نہیں ملتا، اس سے وہ اصول ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، سب کو حصہ دو۔ یعنی فوت ہونے والے کی بیٹی ہے، بیٹا ہے یا ماں ہے، اس کو حصہ دو۔ آپ اپنی بہن کو حصہ اپنا نہیں دے رہا ہے، آپ اس کو اس کے باپ کا حصہ دے رہے ہیں، اور وہ حصہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ خدا را یہ خیال کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اور جی بہن کو حصہ دوں میں، یا کوئی کہتا ہے لے بہن نے کیا کرنا ہے، او بھائی بہن نہیں، وہ اس کا باپ ہے جو فوت ہوا ہے، وہ اس کا مال ہے، آپ کا نہیں ہے، اور اس کا حصہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ آپ نے صرف حساب کرنا ہے، حساب کر کے بتانا ہے کہ بھائی آپ کا، میری بہن آپ کا اتنا حصہ بنتا ہے، یہ آپ لے لو۔ آگے ہے جی بیٹی کا حصہ۔ بیٹی کا حصہ، بیٹی کو بھی ضرور حصہ ملتا ہے۔ اگر بیٹی ایک ہو
اور میت کا بیٹا نہ ہو تو بیٹی کو آدھا حصہ ملتا ہے، باپ کا آدھا حصہ ملتا ہے اگر ایک ہو تو، سارے مال کا آدھا حصہ. اور اگر بیٹیاں ایک سے زائد ہوں تو 2/3 وراثت ملے گی، 2/3. یعنی پورے مال کے 3 حصے کر لو. مثال کے طور پر 3 لاکھ ہے تو 3 لاکھ 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 3 حصے کرو اور 2 حصے ان کو دے دو، یعنی لاکھ لاکھ دونوں بہنوں کو مل جائے گا. اور اگر بیٹی کے ساتھ میت کا بیٹا بھی ہو تو اب بیٹی اسبہ بن جائے گی، یعنی ذوی الفروض میں تقسیم کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ بیٹے اور بیٹی دونوں میں تقسیم ہو جائے گا. یعنی ایک شخص فوت ہوا، اس کا بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، چاہے 2 بیٹے 2 بیٹیاں یا 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، جس طرح بھی ہو. اب اس میں بیٹا اور بیٹی دونوں اسبہ بنیں گے. شخص فوت ہوا، اس کے باقی ذوی الفروض جو 4 مرد ہیں 8 عورتیں ہیں بیٹی کے علاوہ، باقی ذوی الفروض کو پہلے گن لیں، ان کا جس جس کا حصہ جتنا بنتا ہے ان کو دے دیں. باقی جتنا بھی بچے گا وہ اس میت کے بیٹے اور بیٹی کو ملے گا. بیٹے کو بیٹی سے ڈبل ملے گا. یہ یہاں پر اس جگہ پر بیٹے کو بیٹی سے ڈبل ملے گا. باقی تقریباً جگہوں میں مرد عورت ان کا اپنا اپنا حصہ ہے، کہیں برابر برابر حصہ ہے. میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک عورت کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء کے اندر ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے اور اس کا خامند ہے، بیٹا بیٹی اور خامند ہے. اب آپ نے خامند کا حصہ پیچھے پڑھ لیا ہے تو ان کے اولاد ہوتے ہوئے خامند کو کتنا حصہ ملے گا؟ کل ترکہ مثال کے طور پر 40,000 ہے تو کیسے تقسیم ہوگا؟ تو اس کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ خامند کو چوتھا حصہ اولاد کے ہوتے ہوئے خامند کو چوتھا حصہ ملتا ہے، تو اولاد خامند کو 10,000 مل جائے گا 40,000 میں سے. اب پیچھے بچا 30,000. ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملنا ہے تو 30,000 میں سے 20,000 بیٹے کو مل جائے گا 10,000 بیٹی کو مل جائے گا. تو یہ ہے وراثت کا حصہ. اب وہ بیٹا کہا کہ جی بہن کو میں نے نہیں دینا ہو. بھائی وہ تمہارا ہے ہی نہیں ہے جو تم بہن کا نام لے رہے ہو، وہ ہے بہن کا حصہ نہیں، وہ ہے بیٹی کا حصہ جو اللہ نے اس کے باپ کے حصے سے دیا ہے. اور وہ بڑا بد نصیب ہے جو بیٹیوں کو ان کے باپوں کا حصہ وراثت نہیں لینے دیتا یا دینے کا جس کا دل نہیں کرتا. بہت ظالم انسان ہے وہ جو فوت ہونے والے باپ کا حصہ نشانی جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کو دینے نہیں دیتا یا دیتا نہیں ہے یا اس کا دل نہیں کرتا. تو اس لیے یہ اسے اللہ نے مقرر کی. ایک اور مثال سنی، ایک اور سوال. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی کل وراثت 30,000 ہے. ورثاء میں اس کی ایک بیٹی ہے اور والد ہے. اب بیٹی ہے اور والد ہے، اب کیا بنے گا؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی کو آدھا حصہ ملے. والد جو ہے وہ اس وقت کیونکہ اسبہ ہوگا لہذا باقی بچا ہوا مال والد کو مل جائے گا، کیونکہ 5,000 تو اس کا حصہ بنتا ہے والد کا. 30,000 اولاد ہو تو چھٹا حصہ ملے گا والد کو، تو 5,000 تو والد کا حصہ، باقی 10,000 بچ گیا تو 10,000 اسبہ کے طور پر والد کو ملے گا، کیونکہ بچہ کچھ سارا مال پھر باپ کو مل جاتا ہے جب اولاد میں صرف بیٹی ہو اور ایک بیٹی ہو. اور زیادہ بیٹیاں ہوں تو پھر 3 حصے کر کے 2 حصے بیٹیوں کو دے دیں گے، ایک حصہ پھر وہ پھر باپ کی طرف چلا جائے گا. وہ اس طرح مسئلہ ہوتا ہے. تو یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا.